السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ریق المختوم کا سیشن نمبر 21 بڑا اہم سیشن ہے غزوہ بدر کے اوپر۔ انشاءاللہ آج یہ اسلام کا جو پہلا فیصلہ کل مارکہ ہے، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اور یہ اس طرح کا ڈیٹیل سے مجھے نہیں لگتا آپ نے اتنی کمپلیٹ ڈیٹیل سے پڑھا ہو۔ انشاءاللہ یہ آپ کی زندگی میں بڑا چینج لائے گا اور آپ کی ایمان میں بھی بڑا اضافہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع کرتے ہیں۔ غزوے کا سبب ہم پہلے پڑھیں گے، انشاءاللہ ڈیٹیل سے اس کو پڑھیں گے۔ غزوے کا سبب، غزوہ عشیرہ کے ذکر میں ہم بتا چکے ہیں، قریش کا ایک قافلہ مکے سے شام جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے بچ نکلا تھا۔ یہی قافلہ جب شام سے پلٹ کر مکہ واپس آنے والا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو اس کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے شمال کی جانب روانہ فرمایا۔ یہ دونوں صحابی مقام ہرا تک تشریف لے گئے اور وہیں ٹھہرے رہے۔ جب ابو سفیان قافلہ لے کر وہاں سے گزرا تو یہ نہایت تیز رفتاری سے مدینہ پلٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار 262 کلو سونے کی مالیت کا ساز و سامان بار کیا ہوا تھا۔ حالانکہ اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے۔ اہل مدینہ کے لیے یہ ایک بڑا ظنیم موقع تھا، جبکہ اہل مکہ کے لیے اس مال فراوان سے محرومی بڑی زبردست فوجی، سیاسی اور اقتصادی مار کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر اعلان فرمایا کہ یہ قریش کا قافلہ مال و دولت لیے چلا آ رہا ہے، اس کے لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر روانگی ضروری نہیں قرار دی، بلکہ اسے محض لوگوں کی رغبت پر چھوڑ دیا، کیونکہ اس اعلان کے بعد یہ توقع نہیں تھی کہ قافلے کے بجائے لشکر قریش کے ساتھ میدان بدر میں ایک نہایت پرزور ٹکر ہو جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہ مدینے ہی میں رہ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزشتہ عام فوجی مہمات سے مختلف نہ ہوگا، اور اسی لیے اس غزوے میں شریک نہ ہونے والوں سے کوئی بلپوس نہیں کی گئی۔ اسلامی لشکر کی تعداد اور کمان کی تقسیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانگی کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے ہمراہ کچھ اوپر 300 افراد تھے، یعنی 313 یا 314 یا 317، جن میں سے 82 یا 83 یا 86 مہاجر تھے اور بقیہ انصار۔ پھر انصار میں سے 61 قبیلہ اوس میں تھے اور 170 قبیلہ خزرج سے تھے۔ اس لشکر نے غزوے کا نہ کوئی خاص اہتمام کیا تھا، نہ مکمل تیاری۔ چنانچہ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود کندی رضی اللہ عنہ کا، اور 70 اونٹ، جن میں سے ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی کے رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا، جن پر تینوں حضرات باری باری سوار ہوتے تھے۔ مدینہ کا انتظام اور نماز کی امامت پہلے حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحا تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا منتظم بنا کر واپس بھیج دیا۔ لشکر کی تنظیم اس طرح کی گئی کہ ایک جیش مہاجرین کا بنایا گیا اور ایک انصار کا۔ مہاجرین کا علم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیا گیا اور انصار کا علم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو، اور جنرل کمان کا پرچم جس کا رنگ سفید تھا حضرت مصعب بن عمیر عبدی رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔ میمنہ کے افسر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ مقرر کی گئے اور میسرہ کے افسر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ پورے لشکر میں صرف یہی دونوں بزرگ شاہسوار تھے۔ ساکا کی کمان حضرت قیس رضی اللہ عنہ بن ابی ساسا کے حوالے کی گئی اور سپہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے جنرل کمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنبھالی۔ بدر کی جانب اسلامی لشکر کی روانگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نامکمل لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو مدینے کے دہانے سے نکل کر مکہ جانے والی شاہراہ عام پر چلتے ہوئے روحا تک تشریف لے گئے۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو مکے کا راستہ بائیں جانب چھوڑ دیا اور دائیں جانب کترا کر چلتے ہوئے
نازیہ پہنچے۔ منزل مقصود بدر تھی، پھر نازیہ کے گوشے سے گزر کروا دی، رکان پار کی۔ یہ نازیہ اور درہ صفرا کے درمیان ایک وادی ہے۔ اس وادی کے بعد درہ صفرا سے گزرے، پھر درہ سے اتر کر وادی صفرا کے قریب جا پہنچے اور وہاں سے قبیلہ جوہنہ کے دو آدمیوں یعنی بسیس بن عمر اور عدی بن ابی رقبہ کو قافلے کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے بدر روانہ فرمایا۔ مکے میں خطرے کا اعلان۔ دوسری طرف قافلے کی صورتحال یہ تھی کہ ابو سفیان جو اس کا نیکبان تھا، حد درجہ محتاط تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مکے کا راستہ خطروں سے پر ہے، اس لیے وہ حالات کا مسلسل پتہ لگاتا رہتا تھا اور جن قافلوں سے ملاقات ہوتی تھی ان سے کیفیت دریافت کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ اسے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قافلے پر حملے کی دعوت دے دی ہے، لہٰذا اس نے فوراً امرو افاری کو اجرت دے کر مکے بھیجا کہ وہاں جا کر قافلے کی حفاظت کے لیے قریش میں نفیر عام کی صدا لگائے۔ زمزم نہایت تیز رفتاری سے مکہ آیا اور عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چیری، کجاوا الٹا کرتا پھاڑا اور وادی مکہ میں اسی اونٹ پر کھڑے ہو کر آواز لگائی ہے، جماعت قریش، قافلہ قافلہ تمہارا مال جو ابو سفیان کے ہمراہ ہے۔ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی دعویٰ بولنے جا رہے ہیں، مجھے یقین نہیں کہ تم اسے پا سکو گے، مدد مدد مدد۔ جنگ کے لیے اہل مکہ کی تیاری۔ یہ آواز سن کر لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھی سمجھتے ہیں کہ یہ قافلہ بھی ابن حضرمی کے قافلے جیسا ہے۔ جی نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے۔ چنانچہ سارے مکے میں دو ہی طرح کے لوگ تھے، یا تو آدمی خود جنگ کے لیے نکل آتا یا اپنی جگہ کسی اور کو بھیج آتا، اور اس طرح گویا سبھی نکل پڑے۔ خصوصاً معززین مکہ میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا، صرف ابو لہب نے اپنی جگہ اپنے ایک قرضدار کو بھیجا۔ گرد و پیش کے قبائل عرب کو بھی قریش نے بھرتی کیا اور خود قریشی قبائل میں سے سوائے بنو عدی کے کوئی بھی پیچھے نہ رہا، البتہ بنو عدی کے کسی بھی آدمی نے اس جنگ میں شرکت نہ کی۔ مکی لشکر کی تعداد۔ ابتدا میں مکی لشکر کی تعداد 1300 تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے اور 600 زریں تھیں۔ اونٹ کثرت سے تھے، جن کی ٹھیک تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ لشکر کا سپہ سالار ابو جہل بن ہشام تھا۔ قریش کے 9 معزز آدمی اس کی رسد کے ذمہ دار تھے۔ ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ قبائل بنو بکر کا مسئلہ۔ جب مکی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو قریش کو یاد آیا کہ قبائل بنو بکر سے ان کی دشمنی اور جنگ چل رہی ہے، اس لیے انہیں خطرہ محسوس ہوا کہیں یہ قبائل پیچھے سے حملہ نہ کر دیں اور اس طرح وہ دشمنوں کے بیچ میں نہ گر جائیں۔ قریب تھا کہ یہ خیال قریش کو ان کے ارادہ جنگ سے روک دے، لیکن عین اسی وقت ابلیس لعین بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک بن جشم ملجی کی شکل میں نمودار ہوا اور بولا، میں بھی تمہارا رفیق کار ہوں اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ تمہارے پیچھے کوئی ناگوار کام نہ کریں گے۔ جیش مکہ کی روانگی۔ اس ضمانت کے بعد اہل مکہ اپنے گھروں سے نکل پڑے اور جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے، اتراتے ہوئے لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی دہار اور ہتھیار لے کر اللہ سے خار کھاتے ہوئے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خار کھاتے ہوئے، جوش انتقام سے چور اور جذبہ حمیت و غضب سے مخمور، اس پر کچاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اہل مکہ کے قافلوں پر آنکھ اٹھانے کی جرات کیسے کی؟ بہرحال یہ لوگ نہایت تیز رفتاری سے شمال کے رخ پر بدر کی جانب چلے جا رہے تھے کہ وادی عصفان اور قدیر سے گزر کر جوفہ پہنچے تو ابو سفیان کا ایک نیا پیغام موصول ہوا، جس میں کہا گیا کہ آپ لوگ اپنے قافلے، اپنے آدمی اور اپنے مال کی حفاظت کے غرض سے نکلے ہیں، اور چونکہ اللہ نے ان سب کو بچا لیا لہذا اب واپس چلے جائیے۔ قافلہ بچ نکلا۔ ابو سفیان کے بچ نکلنے کی تفصیل یہ ہے کہ وہ شام سے کاروانی شاہراہ پر چلا آ رہا تھا، لیکن مسلسل چوکنا اور بیدار تھا۔ اس نے اپنی فراہمی اور اطلاعات کی کوششیں بھی دو چند کر رکھی تھی۔ جب وہ بدر کے قریب پہنچا تو خود قافلے سے آگے جا کر مجدی بن عمرو سے ملاقات کی اور اس سے لشکر مدینہ کی بابت دریافت کیا۔ مجدی نے کہا، میں نے کوئی خلاف معمول آدمی تو نہیں دیکھا، البتہ 2 سوار دیکھے جنہوں نے ٹیلے کے پاس اپنے جانور بٹھائے، پھر اپنے مشکیزے میں پانی بھر کر چلے گئے۔ ابو سفیان لپک کر وہاں پہنچا اور ان کے اونٹ کی مہنگیاں اٹھا کر توڑی تو اس میں کھجور کی گٹھلی برآمد ہوئی۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم یہ یثرب کا چارہ ہے۔ اس کے بعد وہ تیزی سے قافلے کی طرف پلٹا اور اسے مغرب کی طرف موڑ کر اس کا رخ ساحل کی طرف کر دیا
اور بدر سے گزرنے والی کاروانی شاعرہ کو بائیں ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس طرح قافلے کو مدنی لشکر کے قبضے سے جانے سے بچا لیا، اور فوراً ہی مکی لشکر کو اپنے نکلنے کی اطلاع دیتے ہوئے اسے واپس جانے کا پیغام دیا، جو اسے جوفہ میں موصول ہوا۔ مکی لشکر کا ارادہ ہے واپسی اور باہمی پھوج۔ یہ پیغام سن کر مکی لشکر نے چاہا کہ واپس چلا جائے، لیکن قریش کا طاغوت اکبر ابو جہل کھڑا ہو گیا اور نہایت کبر و غرور سے بولا، خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ بدر جا کر وہاں 3 روز قیام کریں گے اور اس دوران اونٹ ذبح کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور شراب پلائیں گے، لونڈیاں ہمارے لیے گانے گائیں گی، اور سارا عرب ہمارا اور ہمارے سفر و اجتماع کا حال سنے گا، اور اس طرح ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری داغ بیٹھ جائے گی۔ لیکن ابو جہل کے علی رقم اخنس بن شریک سے یہی مشورہ دیا کہ وہ واپس چلو، مگر لوگوں نے اس کی بات نہ مانی، اس لیے وہ بنو زورہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر واپس ہو گیا، کیونکہ وہ بنو زورہ کا حلیف اور اس لشکر میں ان کا سردار تھا۔ بنو زورہ کی مکمل تعداد کوئی 300 تھی، ان کا کوئی بھی آدمی 300 کی تعداد تھی، ان کا کوئی بھی آدمی جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا۔ بعد میں بنو زورہ اخنس بن شریک کے رائے پر حد درجہ شاداں و فراں تھے، اور ان کے اندر اس کی تعظیم اور اطاعت ہمیشہ برقرار رہی۔ بنو زورہ کے علاوہ بنو ہاشم نے بھی چاہا کہ واپس چلے جائیں، لیکن ابو جہل نے بڑی سختی کی اور کہا کہ جب تک ہم واپس نہ ہوں گے یہ گروہ ہم سے الگ نہ ہونے پائے۔ غازی لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا۔ بنو زورہ کی واپسی کے بعد اب اس کی تعداد 1000 رہ گئی تھی، اور اس کا رخ بدر کی جانب تھا۔ بدر کے قریب پہنچ کر اس نے ایک ٹیلے کے پیچھے پڑاؤ ڈالا۔ یہ ٹیلہ وادی بدر کے حدود پر جنوبی دہانے کے پاس واقع ہے۔ اسلامی لشکر کے لیے حالات کی نزاکت۔ ادھر مدینے کے ذرائع اطلاعات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے ہی میں تھے اور وادی زعفران سے گزر رہے تھے، کہ قافلے اور لشکر دونوں کے متعلق اطلاعات فراہم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اطلاعات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد یقین کر لیا کہ اب ایک خونریز ٹکراؤ کا وقت آ گیا ہے، اور ایک ایسا اقدام ناگزیر ہے جو شجاعت و بصالت اور جرأت و جسارت پر مبنی ہو، کیونکہ یہ بات قطعی تھی کہ اگر مکی لشکر کو اس علاقے میں یوں ہی دن دناتا ہوا پھرنے دیا جاتا تو اس سے قریش کی فوجی ساکھ کو بڑی قوت پہنچ جاتی، اور ان کی سیاسی بالادستی کا دائرہ دور تک پھیل جاتا، مسلمانوں کی آواز دب کر کمزور ہو جاتی، اور اس کے بعد اسلامی طاقت کو ایک بے روح ڈھانچہ سمجھ کر اس علاقے کا ہر کس و ناقص جو اپنے سینے میں اسلام کے خلاف کینہ و عداوت رکھتا تھا شر پر آمادہ ہو جاتا۔ پھر ان سب باتوں کے علاوہ آخر اس کی کیا ضمانت تھی کہ مکی لشکر مدینہ کی جانب پیش قدمی نہیں کرے گا، اس مارکے کو مدینہ کی چاردیواری تک منتقل کر کے مسلمانوں کو ان کے گھروں میں گھس کر تباہ کرنے کی جرأت اور کوشش نہیں کرے گا۔ جی ہاں، اگر مدنی لشکر کی جانب سے ذرا بھی گریز کیا جاتا تو یہ سب کچھ ممکن تھا، اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو مسلمانوں کی ہیبت اور شہرت پر تو بہرحال اس کی نہایت برا اثر پڑ جاتا۔ مجلس شورا کا اجتماع۔ حالات کی اچانک اور پرخطر تبدیلی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلیٰ فوجی مجلس شورا منعقد کی، جس میں درپیش صورتحال کا تذکرہ فرمایا اور کمانڈروں اور عام فوجیوں سے تبادلہ خیالات کیا۔ اس موقع پر ایک گروہ خونریز ٹکراؤ کا نام سن کر کانپ اٹھا اور اس کا دل لرزنے اور دھڑکنے لگا۔ اسی گروہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا اور مومنین کا ایک گروہ ناگوار سمجھ رہا تھا، وہ تجھ سے حق کے بارے میں اس کے واضح ہو چکنے کے بعد جگڑ رہے تھے، گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہانکے جا رہے تھے۔ لیکن جہاں تک قائدین لشکر کا تعلق ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے اور نہایت اچھی بات کی، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے بھی نہایت عمدہ بات کی، پھر حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راہ دکھائی ہے اس پر رواں و دواں رہیے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کریں گے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار چلیں اور لڑیں، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑیں گے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو برکے کے ماد تک لے چلیں تو ہم راستے والوں سے لڑتے بڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں بھی چلے جائیں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں کلمہ خیر ارشاد فرمایا اور دعا دی۔ یہ تینوں کمانڈر مہاجرین میں سے تھے جن کی تعداد لشکر میں کم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ انصار کی رائے معلوم کریں، کیونکہ وہی ہی لشکر میں اکثریت رکھتے تھے اور مارکے کا اصل بوجھ انہی کے شانوں پر پڑنے والا تھا۔ در حالانکہ بیعت عقبہ کی روح سے ان پر لازم نہ تھا کہ مدینے سے باہر نکل کر جنگ کریں، اس لیے آپ نے مذکورہ تینوں حضرات کی باتیں سننے کے بعد فرمایا، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ مقصود انصار تھے۔ یہ بات انصار کے کمانڈر اور علمدار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بانپ لی۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا، با خدا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی ہے اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے، اور اس پر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سمع و اطاعت کا عہد و میثاق دیا ہے، لہذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کود پڑیں گے۔ ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں۔ ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جوامرد ہیں، اور ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا وہ جوہر دکھائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمراہ لے کر چلیں، اللہ برکت دے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہے کہ انصار اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد محض اپنے دیار میں کریں، اس لیے انصار کی طرف سے بول رہا ہوں اور ان کی طرف سے جواب دے رہا ہوں۔ عرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں تشریف لے چلیں، جس سے چاہیں تلک استوار کریں اور جس سے چاہیں تلک کاٹ دیں، ہمارے مال میں سے جو چاہیں لے لیں، جو چاہیں دے دیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیں گے وہ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہوگا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں گے، اور اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارا فیصلہ بہرحال اس کے تابع ہوگا۔ خدا کی قسم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پیش قدمی کرتے ہوئے برکے عماد تک جائیں گے تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلیں گے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی کود جائیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، آپ پر نشاط طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھ سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، واللہ اس وقت گویا میں قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ اسلامی لشکر کا بقیہ سفر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زعفران سے آگے بڑھے اور چند پہاڑی موڑ سے گزر کر، جنہیں اسافر کہا جاتا ہے، دیت نامی ایک آبادی میں اترے اور حنان نامی پہاڑ نما تودے کو دائیں ہاتھ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد بدر کے قریب نزول فرمایا۔ جاسوسی کا اقدام۔ یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لیا اور خود فراہمی اطلاعات کے لیے نکل پڑے۔ ابھی دور ہی سے مکی لشکر کے کیمپ کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک بوڑھا عرب مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قریش اور محمد اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ دونوں لشکروں کے متعلق پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر پردہ پڑا رہے، لیکن بوڑھے نے کہا، جب تک تم لوگ یہ نہیں بتاؤ گے کہ تمہارا تعلق کس قوم سے ہے، میں بھی کچھ نہیں بتاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ہمیں بتا دو گے تو ہم بھی تمہیں بتا دیں گے۔ اس نے کہا، اچھا تو یہ اس کے بدلے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی فلاں روز نکلے ہیں، اگر مجھے بتانے والے نے صحیح بتایا ہے تو آج وہ لوگ فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اسی جگہ نشاندہی کی جہاں اس وقت مدینے کا لشکر تھا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قریش فلاں دن نکلے ہیں، اگر مجھے خبر دینے والے نے صحیح خبر دی ہے تو وہ آج فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اس جگہ کا نام لیا جہاں اس وقت مکے کا لشکر تھا۔ جب بوڑھا اپنی بات کہہ چکا تو بولا، اچھا اب یہ بتاؤ تم دونوں کس سے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم لوگ پانی سے ہیں، اور یہ کہہ کر واپس چل پڑے۔ بوڑھا بکتا رہا، پانی سے ہیں کیا راک کے پانی سے ہو؟ لشکر مکہ کے بارے میں اہم معلومات کا حصول۔ اسی روز شام کو آپ نے دشمن کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے نئے سرے سے ایک جاسوسی دستہ روانہ فرمایا۔
اس کارروائی کے لیے مہاجرین کے 3 قائد علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ یہ لوگ سیدھے بدر کے چشمے پر پہنچے۔ وہاں 2 غلام مکی لشکر کے لیے پانی بھر رہے تھے، انہیں گرفتار کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ نے ان دونوں سے حالات دریافت کی اور انہوں نے کہا، ہم قریش کے سکے ہیں، انہوں نے ہمیں پانی بھرنے کے لیے بھیجا ہے۔ قوم کو یہ جواب سامنے آیا۔ انہیں توقع تھی کہ یہ دونوں ابو سفیان کے آدمی ہوں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں اب بھی بچی کھچی آرزو رہ گئی تھی کہ قافلے پر غلبہ حاصل ہو۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کی ذرا سخت پٹائی کی اور انہوں نے مجبور ہو کر کہہ دیا کہ ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد مارنے والوں نے ہاتھ روک لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ناراضگی سے فرمایا، جب ان دونوں نے صحیح بات بتائی تو آپ لوگوں نے پٹائی کر دی، اور جب جھوٹ کہا تو چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم ان دونوں نے صحیح کہا تھا کہ یہ قریش کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں غلاموں سے فرمایا، اچھا اب مجھے قریش کے متعلق بتاؤ۔ انہوں نے کہا، یہ ٹیلہ جو وادی کے آخری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے، قریش اسی کے پیچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، لوگ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا، بہت ہیں۔ آپ نے پوچھا، تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا، ہمیں معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب لوگوں کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان کے اندر معززین قریش میں سے کون کون ہیں؟ انہوں نے کہا، ربیہ کے دونوں صاحبزادے عتبہ اور شیبہ، اور ابو البختری بن ہشام، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، طیمہ بن عدی، نضر بن حارث، زمہ بن اسد، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف اور مزید کچھ لوگوں کے نام گنوائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ کر فرمایا، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا ہے۔ باران رحمت کا نزول۔ اللہ عز و جل نے اسی رات ایک بارش نازل فرمائی جو مشرکین پر موسلا دھار برسی اور ان کی پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئی، لیکن مسلمانوں پر پھوار بن کر برسی اور انہیں پاک کر دیا۔ شیطان کی گندگی بزدلی دور کر دی اور زمین کو ہموار کر دیا۔ اس کی وجہ سے ریت میں سختی آ گئی اور قدم ٹکنے کے لائق ہو گئے، قیام خوشگوار ہو گیا اور دل مضبوط ہو گئے۔ اہم فوجی مراکز کی طرف اسلامی لشکر کی سبقت۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو حرکت دی تاکہ مشرکین سے پہلے بدر کے چشمے پر پہنچ جائیں اور پر مشرکین کو مسلط نہ ہونے دیں۔ چنانچہ عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قریب ترین چشمے پر نزول فرمایا۔ اس موقع پر حضرت حباب منصر رضی اللہ عنہ نے ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس مقام پر آپ اللہ کے حکم سے نازل ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے آگے پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محض ایک جنگی حکمت عملی کے طور پر اختیار فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ محض جنگی حکمت عملی کے طور پر ہے۔ انہوں نے کہا، یہ مناسب جگہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے چلیں اور قریش کے سب سے قریب جو چشمہ ہو اس پر پڑاؤ ڈالیں، پھر ہم بقیہ چشمے پاٹ دیں گے اور اپنے چشمے پر حوض بنا کر پانی بھر لیں گے۔ اس کے بعد ہم قریش سے جنگ کریں گے تو ہم پانی پیتے رہیں گے اور انہیں پانی نہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت ٹھیک مشورہ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت اٹھے اور کوئی آدھی رات گئے دشمن کے سب سے قریب ترین چشمے پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حوض بنایا اور باقی تمام چشموں کو بند کر دیا۔ مرکز قیادت۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ چشمے پر پڑاؤ ڈال چکے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مرکز قیادت تعمیر کر دیں، تاکہ خدا نہ خواستہ فتح کے بجائے شکست سے دچار ہو جانا پڑ جائے تو یا کسی اور ہنگامی حالت سے سابقہ پیش آ جائے تو اس کے لیے ہم پہلے ہی سے تیار ہیں۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا، ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر تعمیر کر دیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھیں گے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں بھی مہیا رکھیں گے۔ اس کے بعد اپنے دشمن سے ٹکر لیں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں عزت بخشی اور دشمنوں کو غلبہ عطا فرمایا تو یہ وہ چیز ہوگی جو ہمیں پسند ہے، اور اگر دوسری صورت پیش آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس جا رہیں گے جو پیچھے رہ گئے۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان سے بڑھ کر نہیں۔ اگر انہیں یہ اندازہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے دوچار ہوں گے تو وہ ہرگز پیچھے نہ رہتے۔ اللہ ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائے گا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کریں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی اور ان کے لیے دعائے خیر کی، اور مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال مشرق میں ایک اونچے ٹیلے
پر چھپر بنایا جہاں سے پورا میدان جنگ دکھائی پڑتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرکزِ قیادت کی نگرانی کے لیے سعد بن معاذ وزیر اعظم کی کمان میں انصاری نوجوان کا ایک دستہ منتخب کر دیا گیا۔ لشکر کی ترتیب اور شب گزاری۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی۔ وہ میدان جنگ میں تشریف لے گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے جا رہے تھے کہ یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ، اور یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ایک درخت کی جڑ کے پاس رات گزاری، اور مسلمانوں نے پرسکون نفس اور تابناک افت کے ساتھ رات گزاری، اور ان کے دل اعتماد سے پر تھے، اور انہوں نے راحت اور سکون سے اپنا حصہ حاصل کیا۔ انہیں یہ توقع تھی کہ صبح اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی بشارتیں دیکھیں گے۔ ترجمہ: جب اللہ تم پر اپنی رحمت سے امن و بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے، اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے، اور تمہارے دل مضبوط کر دے، اور تمہارے قدم جما دے۔ یہ رات جمعہ 17 رمضان سن 2 ہجری کی رات تھی، اور آپ اس مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی 8 یا 12 تاریخ کو مدینے سے روانہ ہوئے تھے۔ یہ ہمارا سیشن نمبر 21 کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ۔ میں اس کا جنگ بدر کا ہم سیشن نمبر 2 بھی انشاءاللہ جلد اپلوڈ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو بیان کرنے میں ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی وہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم